بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ پچھلے لیکچر میں اردو طنز و مزاح پر گفتگو کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمہیداً گفتگو کے 3-4 لیکچرز میں طنز و مزاح کے بہت سارے نکات پر سرسری سی گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ بھی بات یقیناً آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ طنز کسے کہتے ہیں، مزاح کسے کہتے ہیں، اور طنز و مزاح کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور ادب میں طنز و مزاح کا کیا مقام ہے۔ ادب کی دونوں حصے، نثر اور نظم، ان دونوں میں طنز و مزاح کا کیا مقام ہے، اور اردو زبان و ادب میں طنز و مزاح کی روایت کب سے جاری ہوئی، ان ساری باتوں پر ہم نے سرسری سی گفتگو کی ہے۔ اور اگر آپ تفصیلاً ان عناوین کو اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً جو شامل نصاب نکات ہیں ہم اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک کام ضرور کیجئے کہ یہ 2 کتابیں جو میں نے یہاں تحریر کی ہیں، اردو ادب میں طنز و مزاح ڈاکٹر خالد محمود، اور دوسری یہی کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو ادب میں طنز و مزاح ڈاکٹر وزیر آقا، یہ نمبر 1 اور یہ نمبر 2، یہ دونوں کتابیں ضرور اپنے مطالعے میں رکھیے، کیونکہ طنز و مزاح کے موضوع پر یہ دونوں بہت مستند اور معتبر کتابیں ہیں، جس سے ہم اپنے نصاب سے دیگر بھی بہت سارے نکات پر یہاں پر ہم کو روشنی مل سکتی ہے۔ آئیے اب ہم باضابطہ طور پر جن عناوین کو ہم لوگ سرسری مطالعہ کر رہے تھے انہی عناوین پر باضابطہ گفتگو کریں گے نصابی نکات کے پیش نظر۔ ہم نے طنز و مزاح، تعریف، مفہوم، اس عنوان کے پیش نظر ہم گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے باب میں سرسری طور پر یہ گفتگو تو کر لی تھی، طنز کسے کہتے ہیں، مزاح کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کی طرف ہم مستقل بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، طنز و مزاح کو اکثر ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انگریزی ادب یا دیگر ادب میں طنز یا سٹائر یا وینگ، جسے ہم مراٹھی اور ہندی میں استعمال کرتے ہیں، یہ مستقل ایک صنف کے طور پر یا ایک باضابطہ ایک شاخ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو ادب میں ایسا نہیں ہے۔ اردو ادب میں طنز اور مزاح دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کسی پہ طنز صرف طنز ہی ہے۔ اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ہیں شائستہ زباں کے تاجر، دل میں لفظوں سے ناسور بنا دیتے ہیں، کہ اگر کوئی صاحب زبان اپنی بات کہہ رہا ہو اور بھری مجلس میں بڑے مجمع میں کہہ رہا ہو، اور وہ بات سارے سامعین کے لیے بہت سادہ، شگفتہ، سلیس اور کانوں کے اندر رس گھولنے والی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی بات کے اندر جو طنز کر رہا ہے، وہ طنز اس مجلس میں بیٹھے ہوا وہ صاحب شخص جس کے لیے یہ بات گفتگو ہو رہی ہے، بات تو سامع، عمومی سامع کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر نشانہ پرٹیکولر کچھ ایسا عناصر ہوتے ہیں، وہ عنصر تک وہ بات ضرور پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر میں دنیا والوں کو لگتا ہے کہ شگفتہ بیانی ہو رہی ہے، لیکن اس شگفتہ بیانی کے پردے کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، یہ اردو کی خوبصورتی ہے۔ یہاں پر مکمل طور پر طنز نہیں ہوتا، اور یہاں پر مکمل طور پر مزاح بھی نہیں ہوتی۔ طنز و مزاح کو اس طریقے سے چولی دامن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ طنز کو مزاح سے الگ نہیں کر سکتے، مزاح کو طنز سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے جو طنز اور مزاح کے جو عناصر ہوتے ہیں یہ عام سامع کے لیے مزاح کا موضوع بن جاتے ہیں اور مخصوص کے لیے طنز کے عناصر چھان لیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کے اندر طنز و مزاح
کا استعمال ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے اور عام طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے طنز اور مزاح بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں ہم بات بھی کرتے ہیں تو صرف اگر کوئی طنز کرنا کہتے تو کہیں گے کہ بھائی بڑا نالائق آدمی ہے، الٹا سیدھا طنز کر دیتا ہے، اور مزاح ساتھ میں آ جائے تو کہتے کہ شوخ آدمی ہے کہ بات بات میں ہنسی اور ٹھٹا اڑا دیتا ہے، لیکن اس کے ہنسی ٹھٹا کے پیچھے جو تیر چلتے ہیں وہ تیر اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ تو اسٹیفن لیکاک اپنی کتاب ہیومر اینڈ ہیومینٹی کے صفحے 11 پر لکھتے ہیں کہ اسٹیفن لیکاک اپنی کتاب ہیومر اینڈ ہیومینٹی کے صفحہ نمبر 11 پہ مزاح کیا ہے، زندگی کے ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ مزاح کیا ہے، اتنی اچھی تعریف کی ہے، مزاح کیا ہے، کیا کریں؟ زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کو فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ یعنی دیکھیں چھوٹے سے جملوں میں بڑی خوبصورتی سے اپنی بات کہی، کہہ رہے کہ مزاح کیا ہے، کہہ رہے کہ زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے دیگر وہ حالات، زندگی میں پیش آنے والی مصیبتیں، آفات، زندگی میں پیش آنے والی انسانی شخصی طور پر ناگوار چیزیں، ان چیزوں کو ہمدردانہ طور پر، ہمدردانہ شعوری طور پر فنکارانہ انداز میں پیش کرنے کا نام مزاح ہے۔ دیکھیں نذیر اکبر آبادی کا ایک شعر، اگر میں یہ کہہ دوں کہ آج تعلیم حاصل کر کے کیا ہونے والا ہے، پڑھے لکھے لوگ کر کیا رہے ہیں، اگر یہ جملے میں کہ پڑھے لکھے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی دنیا میں مست ہے، کما رہے کھا رہے اور مر جا رہے، یہ اگر میں جملہ ادا کروں تو لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور ایک بڑے طبقے کو میرا یہ جملہ بہت ناگوار گزر سکتا ہے، لیکن یہی جملہ فنکارانہ انداز میں زندگی کے اس پہلو کو جو کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اس پہلو کو اگر نذیر اکبر آبادی کے زبان میں میں کہوں کہ پوچھا جو اہل وطن کیا کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ دیکھیے اس کے اندر طنز بھی ہے اور مزاح بھی ہے، اور زندگی کی وہ ناہمواری، جو لوگ پڑھے لکھا معاشرہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے نوکری کی، ہم کو پینشن ملی اور اس دنیا سے ہمارا قصہ ختم ہو گیا، بلکہ انسانی زندگی کا تقاضا تو بہت کچھ تھا، لیکن اس ناہمواری کو، اس ناگزیر حالات کو، معاشرے کی اس بدبختی کو شاید جب ایک فنکارانہ انداز میں لفظوں میں پرو کر پیش کرتا تھا مزاح۔ اب اس کے اندر یا پھر وہ شعر دیکھیے نذیر اکبر آبادی کا یہ شعر ہے، کتنا زبردست شعر، کتنا بڑا طنز بھی ہے اور مزہ لینے والوں کے لیے مزہ بھی۔ کہتے ہیں کہ بے پردہ نظر آئی کل چنجو بیویاں، اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا ہے کیا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ اب عام مجموعہ جس کا اس پہلو سے ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مزہ لے گا اور سمجھ جائے گا کہ شاعر نے معاشرے کی ایک ناہمواری کو کتنے خوبصورتی سے بیان کیا، لیکن جو طبقہ اس جرم میں ملوث ہے وہ سمجھے گا کہ ہم پر طنز کیا۔ یہ اردو ادب کا حسن ہے، اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کی ناہمواریوں کو شعوری طور پر فنکارہ انداز میں پیش کرنا یہ طنز و مزاح کہلاتا ہے۔ بہت خوبصورت اسٹیفن لیکاک کی تعریف دیکھیے۔ لیکن جب زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کی جگہ تیز اور تلخ شعور لے لیتا ہے تو فنکارانہ اظہار میں دھیمے پن اور نرمی کے بجائے کرختگی اور تیکھا پن آ جاتا ہے، تو مزاح نہیں رہتا بلکہ طنز بن جاتا ہے۔ کتنا اچھا فرق بیان کیا، کہہ رہے کہ اگر زمانے کی ناہمواریوں کو، زندگی کی ناہمواریوں کو ہمدردانہ طور پر
फनकाराना हमदर्दाना तौर पर, हमदर्दाना तौर पर, बाशऊर तरीके से फनकाराना अंदाज में पेश किया जाए तो वो मजा बन जाता है। लेकिन उसी पहलू को लेकिन जब जिंदगी की नाहमवारियों के हमदर्दाना शऊर की जगह तेज और तल्ख शऊर ले लेता है कि उस तकलीफ से हिजान पैदा की। एक शेर देखिए, जब मिजाज में तलखी आ जाती है, जब तुर्श रवि आ जाती है और झुंझलाहट जब मुसन्निफ के जहन पर, शायर के जहन पर, फनकार के जहन पर झुंझलाहट पैदा हो जाती है, तो वही मिजाज का पहलू कैसे तंज के पैराए में ढल जाता है, तो एक शेर है कि इसी शेर को देखिए, पूछा नहीं इस शेर को कि बेपर्दा नजर आई कल चंद जो बीबियां, अकबर गैरत कौमी से कर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा हुआ है क्या, कहने लगी कि मर्दों के अफलों पे पड़ गया। ये माशरे पर जब ये बेराहरवी का मिजाज, बेराहरवी का रवैया, बेराहरवी की और माशरे की नाहमवारी का एक कैनवस या एक मंजर जब शायर के सामने पैदा हुआ और शायर को इससे तकलीफ हुई और शायर की गैरत जागी और जुबान और लहजा तब हुआ, तो कहा पूछा तो उनसे आपका पर्दा हुआ है क्या, कहने लगी कि मर्दों की अखलों पे पड़ गया। तो ये जो तंज और मिजा का एक फर्क है, ये फर्क बड़ा अच्छा है। दूसरे अदीब हैं रोनाल्ड नाकस। ये तंज़ो मिज़ा की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं कि रोनाल्ड नॉक्स ये तंज़ो मिज़ा की तारीफ बयान करते हैं। मिज़ा निगार खरगोश के साथ भागता है जबकि तंज निगार कुत्तों के साथ शिकार खेलता है। कितनी अजीब बात और कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। कह रहे हैं कि मिज़ा निगार खरगोश के साथ भागता है और तंज निगार कुत्तों से शिकार करता है। ये दो जानवर खरगोश और कुत्ता आपके समझ में आ रहा होगा कि इस अदीब ने तंज और मिजाज में फर्क समझाने के लिए कितने अच्छी मिसाल पेश कर दी। देखिए रोनाल्ड नाकस कहता है कि मिज़ानिगार खरगोश के साथ भागता है। देखिए अगर आप किसी शिकारी को, खरगोश का शिकार करने वाले शिकारी को देखें तो आपको मालूम होगा कि शिकारी अक्सर अपने साथ कुत्तों को रखते हैं ताकि वो शिकार की घेराबंदी करे और हो सके तो शिकार में मदद भी करे और मदद ही करते हैं। तो ऐसे खूंखार कुत्ते, शिकारी कुत्ते बेइंतहा खूंखार कुत्ते होते हैं। ये आम कुत्तों की तरह नहीं होते, बाज़ाब्ता ये तरबियत याफ्ता होते हैं। और खरगोश एक जंगली जानवर, डरा सहमा जानवर और इंतहाई खूबसूरत, नाजुक और नर्म जानवर होता है। तो यहाँ पर खरगोश को मिजाज से तशबीह दी है और इन कुत्तों को तंज से, कि जिस तरीके से खरगोश होता है यानी मिजाज मखमली, धीमी, नाजुक, नरम अंदाम, दिल को छू लेने वाली, मोहब्बत करने वाली, पसंद आने वाली चीज है। और वहीं पर तंज खुंखार कुत्तों की तरह अगर किसी पर तंज किया जाए तो तंज से बिफर जाता है, हमलावर हो जाता है, शिकारी कुत्तों की तरह हो जाता है। तो तंज को और मिजाज को बयान करने में यहाँ पर अदीब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को रखा है।